وسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز ابھی ہم نے ایک پرمغز اور ایک انقلابی خطاب کو سماعت کیا. یقیناً اس عنوان پر ایسے ہی خطاب کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق میرے برادران عزیز میرے بہت عزیز بھائی نے اس کو عطا فرمایا. میں چاہتا تھا کہ اور سنو لیکن شاید وہ موقع پھر کبھی حاصل ہوگا. یقیناً مبارکباد ان حضرات کے لیے پیش ہے جنہوں نے یہ کوشش اور اس راہ کو چنا ہے. آج اس کی بہت ضرورت ہے. سب سے اہم چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے فکر کی ہم آہنگی. فکر کی پختگی ضروری ہے. ایمان کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے. اس کے جزئیات کو سمجھنا ضروری ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بچپن میں پڑھ لیا جا رہا ہے, سن لیا جا رہا ہے, سکھا دیا جا رہا ہے, یاد کرا دیا جا رہا ہے, لیکن پھر دنیا کی وہ ایسی دوڑ دھوپ ہے, دنیا کا ایسا مصروفیات ہے, دنیا کا ایک ایسا چکر چل پڑتا ہے کہ اس کے بعد پھر نماز پڑھنے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں, یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. ایسے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. ہمارا مقصد ایمان لانا, ایمان پر چلنا, ایمان پر ڈٹے رہنا اور آخری لمحے تک اس کی حفاظت کرتے رہنا, یہاں تک کہ ہمارے رب کا حکم آ جائے, رب ہمیں بلائے اور رب کو ہم لبیک کہہ کر سانس کو چھوڑ دیں. تب تک ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اعمال کی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے. اعمال کے اندر کمی, اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری, اس کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن ایمان یا تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا. خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے, ایمان کے جز نہیں ہوتے, ایمان تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا. ایمان یا تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ختم نبوت پر بھی ایمان لائے, جیسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے, حضور کی رسالت پر ایمان ہے, تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان ہے, تمام کتابوں کے نزول پر ایمان ہے, اللہ کے کلام پر ایمان ہے, فرشتوں کی موجودگی پر ایمان ہے, اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے, مرنے پر ایمان ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے,
پھر ایمان نہ ہوگا. اور اس کے لیے خصوصاً نوجوانوں کو جو ہماری اس امت کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، ان کو سمجھانا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ بیٹے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے لیے ختم نبوت کی حفاظت کرو، ایمان کے لیے حضور پاک کی محبت کی حفاظت کرو، ایمان کے لیے ہر ایک سے بڑھ کر اپنے آقا کی تعلق کو مضبوط کرو، حضور پاک کی محبت کو پیدا کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، رسول پاک کو نہیں چھوڑ سکتے. جب بات آتی ہے مسئلہ ختم نبوت کی تو احادیث کریمہ بھی موجود ہے، قرآنی آیات بھی ہمارے سامنے ہم نے سنی ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت ہمارے فاروق کو نبوت ملی؟ نہیں ملی. حضور پاک فرماتے ہیں کہ عمر میں نے تمام خوبیوں کو پایا ہے، ہر ایک خوبی میں نے عمر میں دیکھی. حضرت عمر کے اندر ہے، وہ جلال بھی دیکھا ہے، وہ رتبہ بھی دیکھا ہے، وہ علم بھی دیکھا ہے، وہ مصیب رائے بھی دیکھا ہے، سب کچھ کوالٹیز حضرت عمر میں ہے. تب بھی میرے بعد وہ نبوت عمر کو نہیں ملے گی کیونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں. صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. تبوک کا موقع، حضور پاک جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور پاک نے مولا کائنات سیدنا حفاظت کرنی ہے. مولا علی مشکل کشا کے آنکھوں میں آنسو، مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے سامنے معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لفظ سرزد ہوئی کہ 7 برس کا میں علی، میں نے قسم کھائی میں آپ کے دائیں کٹوں گا، میں آپ کے بائیں رہوں گا، میں آپ کے پیچھے رہوں گا جب تک علی کی جان میں جان ہے. علی آپ کے ہر سمت ہر قدم ساتھ رہے گا. بدر میں آپ کے ساتھ رہا، احد میں آپ کے ساتھ رہا، خیبر میں آپ کے ساتھ رہا، خندق میں نہ ہے. اس کی جہالت پر یہ چیز مبنی ہے تو سمجھا رہا ہے. اس نے قانون نہیں پڑھا، اصول نہیں پڑھے. اصول پڑھتا ہوتا تو یہ جہالت کی بات نہ کرتا، قانون پڑھتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ آپ اگر کسی دستاویز کو دیکھتے ہیں، دستاویز بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس بھی بڑے دستاویز بنتے ہیں، بہت سی ڈیڈز بنتی ہے، کہیں سیل ڈیڈ بنتی ہے، کہیں رینٹل ڈیڈ بنتی ہے، کہیں لیز ڈیڈ بنتی ہے. یہ ڈیڈز ہم تیار کرتے ہیں، ایم او یوز بھی تیار ہوتے ہیں، ڈکلیریشن بھی تیار ہوتے ہیں. یہاں پر لوگ قانون سے واقف لوگ بنا کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک اس پر سگنیچر نہ ہو، سٹیمپنگ نہ ہو، وہ دستاویز مکمل نہیں ہوتا. اور آپ غور کریں کہ سگنیچر جو ہوتا ہے، سٹیمپ جو ہوتا ہے، سب سے آخر میں ہوتا ہے، سب سے آخر میں سٹیمپ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کچھ لکھ بھی دیا جائے تو معتبر نہیں ہوتا. دستخط ہو گئی، سٹیمپ ہو گیا، اب اس کے بعد پیپر لے کر اگر کوئی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے نہیں اور کچھ زمین بازو کی تھوڑی سی، اس کے بعد لے جا کر وہ اگر کورٹ میں فائل کرتا ہے تو کہا جائے گا یہ سٹیمپ ہے. یہاں پر دستاویز کا اختتام ہے، جہاں مہر لگتی ہے وہاں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر کوئی بات معتبر نہیں ہوتی. اب تو خاتم مان لے، خاتم مان لے، سٹیمپ مان لے، ختم نبوت کو جان لے، اس کے بعد بھی اگر تو کچھ بھی لکھ لے تجھے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. حضور پاک کی تشریف آوری
درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، تو اگر آپ خاتم کے معنی بھی لیں گے تو معنی آخر کے ہوں گے، خاتم کے معنی بھی لیں گے تو معنی اختتام کے ہوں گے، کیونکہ آپ اسٹیمپ بھی آخر میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی۔ اور حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، ہاں اگر تم میرا فیضان چاہتے ہی ہو تو پھر میرے قوم، میری امت کے جو اولیاء ہے، میری امت کے جو علماء ہے، وہ میرے ورثاء ہے، ان سے میرا فیضان چلے گا، ان کے ذریعے سے میرا فیض ملے گا۔ اب دین کی خدمت ان کے ذمہ ہے، وہ تمہیں دین پہنچائیں گے، وہ تمہیں سمجھائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ برادران عزیز، نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ہوگا۔ جیسے آپ نے جانا ایک فتنہ قادیانیت کا ہے، ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے، تو ایک اور فتنہ نکلا ہے گوہر شاہی کے نام سے۔ وہ چاند میں سورج دکھائی جا رہی ہے، 10 بارے قرآن کے اور بتائے جا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، قرآن کے الفاظ کے معنی سے کھیلا جا رہا ہے، اور زبان کیونکہ چرب ہے، زبان کے اندر وہ اس کے اندر لچک ہے، تو لوگوں کے ذہنوں کو کھیل رہا ہے، اور سب سے پہلے حضور پاک کی محبت کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کر رہا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت کی بات کر رہا ہے، کرتے کرتے لوگوں کے ذہنوں کو گوہر شاہی کی طرف موڑ رہا ہے۔ یہ فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں جہاں پر اس کی اچھائیاں ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس کو سن کر گمراہ ہو رہی ہے۔ برادران عزیز، ان کو سمجھانا ہوگا، چاہے کتنے ہی الفاظ ہی وہ کر لے، کتنا ہی میٹھا وہ بول دے، کتنا ہی اچھائی سے بات پر سمجھائے، یہ عقیدہ اٹل ہے، اٹوٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا کہ حضور پاک کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا، کسی نام سے آئے تو گمراہ ہے، وہ دجال ہے، وہ قذاب ہے۔ اس بات کو سخت کر دینا ہوگا، سمجھانا ہوگا لوگوں کو، ورنہ ایمان پر ڈاکے ہیں۔ برادران عزیز، اگر اب نہ سدھارا جائے گا تو بگاڑ اور بن جائے گا۔ اسی لیے یہی معروضہ ہے کہ کوشش کو جاری رکھا جائے، لوگوں کو باشعور، باعلم بنایا جائے، باعمل بنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے، خصوصاً جیسے میں نے عرض کیا ہے، اولیاء اللہ کا مزاج، ہمارے یہاں کے علماء کا مزاج، ہمارے بانی، ہمارے امام کا مزاج، یہ اعتدالی مزاج ہے۔ ان کے اندر تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا، آپ اپنے عقیدے کو پتھر کی طرح بنائیے، لیکن پتھر یہ جو بچھا ہوا پتھر ہے ویسے سخت ہو، نوکیلا پتھر نہ ہو، نوکیلا پتھر نہ بنائیے، آپ پتھر کی طرح مضبوط رہیے، عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن دوسروں کو چبھنا بھی نہیں، اپنی بات کو بالکل اچھائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پیش کیجیے، اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کیجیے، توڑنے کا کام نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ جوڑنے کا کام کیا ہے، جو غیر ہے ان کو بلایا ہے، سمجھایا ہے، ان کو بتایا ہے غلطی کیا ہے، انہوں نے غلطی کو دور کیا ہے، خرابی کو دور کیا ہے، خراب شخص کو دور نہیں کیا۔ یہ اصلاح کا پہلو ہمارے اندر پیدا ہو، عقیدے میں مضبوطی ضروری ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، لوگوں کو صحیح راہ پر لانا بھی ضروری ہے۔
ان تک صحیح علم پہنچانا بھی ضروری ہے۔ برادران عزیز، تو ہمیں سب سے پہلے اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، خرابیاں اور ان کا مکر و فریب کیا ہے اس کو جانیے، اور اس کا جواب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیسے جواب دیا جائے وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، اب ہماری کارروائی کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔